السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی کی جلد نمبر 1 کا 5واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 127، بلی کی شرارت اور پھر قرآن کی پناہ۔ حاجی نوری مرحوم کتاب دارالاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء نجف میں سے ایک عالم دین نے، کہ جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے بتایا، میں نے اپنے گھر میں کبوتر پال رکھا تھا۔ کبھی کبھار ایک بلی بھی گھر میں آ جایا کرتی تھی اور چلی جاتی تھی، لیکن ایک مرتبہ بلی نے اچانک میرے پیارے سے کبوتر پر حملہ کر دیا اور دبوچ کر چلی گئی، اور بچوں کے پیچھا کرنے کے باوجود وہ کبوتر نہ بچ سکا اور بلی بھاگ نکلی۔ اس طرح میرے اس کبوتر کو بلی کھا گئی۔ اب میں نے بھی اس بلی کے لیے ایک لاٹھی تیار کر رکھی تھی اور اس کی طاق میں تھا کہ جب بھی کبھی وہ بلی آئے گی اچھی طرح سے اس کی شرارت کا مزہ چکھاؤں گا۔ بلی بھی بڑی ہوشیار تھی، وہ سمجھتی تھی کہ جس گھر میں چوری کی ہو اور خیانت کی مرتکب ہوئی ہو، وہاں دن کی روشنی میں نہیں جانا چاہیے۔ چند دن گزر جانے کے بعد ایک دن میں نے دیکھا کہ بلی بڑی آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بڑے شریفانہ انداز میں چلی آ رہی ہے، اور پھر میں نے لاٹھی اٹھائی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے اور وہ راہ فرار اختیار نہ کرے۔ میں اپنے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ بلی دبے پاؤں میرے کتاب خانے میں داخل ہوئی۔ میں نے بھی فوراً کتاب خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بلی نے بھانپ لیا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، اس دوران میں نے اس پر لاٹھی سے حملہ کر دیا۔ بلی سمجھ چکی تھی کہ اب ادھر ادھر بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر کتابوں پر ادھر ادھر چلنے کے بعد قرآن مجید سے اپنا منہ لگا کر لیٹ گئی۔ بالفاظ دیگر وہ قرآن مجید کی پناہ میں آ گئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک حیوان قرآن مجید سے اس طرح سے پناہ حاصل کر رہا ہے تو اپنی لاٹھی ایک طرف پھینک دی اور دروازہ کھول دیا تاکہ وہ باہر نکل جائے۔ بلی دبے پاؤں باہر نکل گئی، لیکن اس نے سچی توبہ کر لی تھی، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد اس نے ہمارے گھر پر کبھی کوئی خیانت نہیں کی تھی، نہ کبھی کسی کبوتر پر حملہ کیا اور نہ ہی کسی مچھلی کو اپنا نشانہ بنایا۔ پیج نمبر 129، آنکھ شدہ فاسق بیٹا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان غلط راہوں پر چل نکلا۔ وہ اپنے باپ کی نصیحتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ باپ جو کچھ بھی اسے سمجھاتا وہ ہمیشہ ٹال مٹول کرتا رہتا۔ تنگ آ کر باپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بگڑا ہوا فاسق بیٹا بیمار پڑا اور مر گیا۔ باپ کو خبر دی گئی تو اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، میں اسے عاق کر چکا ہوں۔ بیٹا مر گیا اور باپ نے اس کی تدفین میں بھی شرکت نہیں کی۔ دوسرے لوگوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ رات کو باپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے عالی شان مقام پر خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے سوال کیا کہ تم میرے بیٹے ہو؟ جواب ملا، جی ہاں۔ باپ نے پوچھا، یہ شان و شوکت اور مقام تمہیں کیسے حاصل ہو گیا؟ بیٹے نے جواب دیا، سچ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایسا نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں مرنے والا ہوں اور میری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میرا قریب ترین رشتہ دار یعنی باپ بھی مجھے چھوڑ چکا ہے اور وہ بھی مجھ پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں نے ٹوٹے ہوئے دل سے خدا کو پکارا، یا ارحم الراحمین، یعنی اے تمام تر رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایک مرتبہ جب میں نے خدا کو پکارا تو جہنم کی ہولناک وادیوں میں پھینکنے کی بجائے رحمت خدا کا دروازہ مجھ پر کھل گیا اور اس کا لطف و کرم میرے شامل حال ہو گیا۔ یاد رکھیے، ایک مرتبہ یا اللہ کہنے سے اس کا سارا معاملہ سلجھ گیا۔ جب ایاک نستعین یعنی اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں دل کی گہرائی سے اس نے کہا تو اس کا کام بن گیا۔ پیج نمبر 131، بڑے سرمایہ دار قارون کا انجام۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قارون علم کیمیا جانتا تھا اور وہ سونا بنا بنا کر بڑے بڑے صندوقوں میں جمع کر کے رکھتا تھا، اور ان صندوقوں کی چابیاں اور دوسرے صندوقوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے پاس اتنے بہت سے جواہرات تھے کہ جنہیں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے سرمایہ دار سے جب 40واں حصہ زکوٰۃ طلب کی گئی تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر اس سے 1% کے حساب سے مال طلب کیا، لیکن وہ اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے 1000 میں سے 1 کے حساب سے بھی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس حقیر آدمی نے سرکشی کا مظاہرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ اس کے 400 غلام سونے کا لباس پہنے ہوئے تھے اور ان غلاموں کی سواری کے گھوڑوں کی زین اور لگام بھی سونے کی تھی۔ جاہل قسم کے لوگ اس زمانے میں موجود تھے،
وہ قارون کی ظاہری شان و شوکت پر رشک کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح دولت مند ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی خواہش رکھنے والے لوگ وہی تھے کہ جو دنیاوی زندگی کی آسائشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے اور بلا سوچے سمجھے قارون کی طرح ہونے کی آرزو رکھتے تھے۔ اس خدا کی نافرمانی کرنے والے کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تذلیل کرنے پر اتر آیا۔ وہ پیغمبر خدا کو بدنام کرنے لگا تاکہ لوگ ان پر اعتماد نہ کریں۔ دراصل قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا اور ایک مرتبہ اس نے حد کر دی۔ اس نے ایک بازاری عورت کو کچھ سونے کے سکے تاکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہوں تو اس عورت کو سونے کے سکے دیے تاکہ وہ انہیں بدنام کر سکے، اور اسے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے ہوں تو کہنا کہ تم لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہو جبکہ میرے ساتھ خود یہ زنا کر چکے ہیں۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معمول کے مطابق واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا اور ضمناً زنا جیسے گناہ کی بابت لوگوں کو بتایا۔ یہ بات سن کر قارون نے ممبر کے نیچے سے چلا کر کہا، اے موسیٰ، تو پھر تم نے خود کیوں زنا کا ارتکاب کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، کب اور کہاں؟ قارون نے کہا کہ فلاں عورت سے جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے اور خود اس بات کی گواہی دے گی۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا اور اس زنا کار عورت کی زبان پر تالے پڑ گئے، ورنہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی۔ ایک طرف قارون کے سونے چاندی کے سکے تھے اور انہی کی مدد سے وہ حضرت موسیٰ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا، اور دوسری جانب قوم بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کی رسوائی کے لیے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں مل کر کیا اثر دکھا سکتی تھیں، لیکن خداوند کریم نے اس عورت کی زبان پر سچی حقیقت جاری کروا دی اور اس نے کہا، قارون نے مجھے اتنی مقدار میں سونے کے سکے دیے تھے تاکہ میں یہاں آ کر لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ زنا کی تہمت لگانا آسمان اور زمین سے زیادہ بھاری گناہ ہے، تو بھلا مقام نبوت پر فائز الہی نمائندے پر یہ تہمت کتنا زیادہ سنگین گناہ ہوگا۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مقام نبوت پر فائز ہونے والا ایک عام مومن سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تہمت زنا کے سلسلے میں خداوند عالم سے شکایت کی تو آواز آئی، ہم زمین کو تمہارے اختیار میں دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اور قارون زانوؤں تک زمین میں گڑ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر قارون نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی۔ اس نے توبہ نہیں کی تھی بلکہ صرف اپنی نجات چاہتا تھا۔ اس بد نصیب کو تو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ یہ کہتا کہ میں نے زکوٰۃ نہ ادا کی اور غلطی کی، اب میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ، مجھے اس عذاب سے رہائی دے دو اور یا اس عذاب سے چھٹکارا دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے کہا اور قارون کمر تک زمین میں گڑ گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، مجھے نجات دو، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی بلکہ فرمایا، اے زمین اسے نگل لے، اور اب وہ گردن تک زمین میں دھس گیا تھا۔ اب قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، تو مجھے ہلاک کر کے میرے مال و دولت کو استعمال کرنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا تمام مال و دولت اس کی آنکھوں کے سامنے نگل لے اور اس کے بعد خود اسے بھی مکمل طور پہ نگل جا۔ چنانچہ اس کا تمام تر خزانہ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین نے نگل لیا۔ اس طرح اس کے رنج و غم میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسی افسوس کی حالت میں وہ زمین میں دھس کر ہلاک ہو گیا۔ بڑے سرمایہ دار قارون کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر وہ لوگ کہ جو قارون کی طرح بننا چاہتے تھے کہنے لگے، خدا تیرا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ نہیں تھا، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ پیج نمبر 135، جل دینے والے کو منہ توڑ جواب۔ وہ لوگ جو ہر برائی کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہیں، انہیں ایک باغبان نے بہت اچھا جواب دیا۔ ایک شخص نے جب اس کے باغ میں گھس کر پھل چرائے اور چرا کے کھائے اور ان کو تھیلے میں بھی بھر کے لے جانے لگا تو باغبان کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس کی مہینوں کی مشقت سے یہ ڈھیٹ قسم کا چور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب باغبان نے اس سے یہ کہا، اے بندہ خدا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بے شرم چور نے جواب دیا، زمین اللہ کی ہے، درخت اللہ کے ہیں، پھل اللہ کے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ دانت بھی اللہ نے مجھے ہی عنایت فرمائے ہیں، لہٰذا تم بیچ میں بولنے والے اور روکنے ٹوکنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ سن کر باغبان کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ایسے ڈھیٹ اور ہٹ درم کو کیا جواب دیا جائے جو اپنے تمام تر برے کاموں کی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہے۔
کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد باغبان ایک جگہ چھپ کر چور کی طاق میں بیٹھ گیا، اور جب وہ باغ سے نکل کر جانے لگا تو اسے جست لگا کے پکڑ لیا اور چور کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے اور پہلے سے موجود ایک موٹے ڈنڈے سے اس کی خوب پٹائی کرنا شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر چور آہو فریاد کرنے لگا تو باغبان نے کہا، آہو فریاد کیوں کرتے ہو؟ یہ ڈنڈا خدا کا ہے، یہ ہاتھ خدا کے ہیں، اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں، تمہارا جسم بھی خدا ہی کا ہے، تو پھر تم یہ آہو فغان اور احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ پیج نمبر 137۔ جنت کی خرید و فروخت کا خاتمہ۔ جنت کی خرید و فروخت بھی کیا خوب تماشا ہے۔ یہودی تمام بنی اسرائیل کو جنتی قرار دیتے ہیں اور اس طرح اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے ہیں۔ عیسائی بھی جنت کو حضرت عیسیٰ کی ملکیت سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کے نمائندے اسے کلیسا میں آنے والوں کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، اور عیسائی پادری جسے چاہتے ہیں اسے بیچ دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ چند سال قبل جنت کی خرید و فروخت کا کاروبار بڑے زوروں پر تھا اور یہ دکان خوب جمی ہوئی تھی اور گز کے حساب سے جنت بیچی جا رہی تھی۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک اصفہانی اٹلی میں رہا کرتا تھا۔ اس نے بڑا اچھا اور دلچسپ کارنامہ انجام دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں جہنم خریدنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ تو جنت خرید رہے تھے، لیکن اس نے اعلان کیا کہ میں جہنم خریدنے کا خواہاں ہوں۔ اس نے اپنا یہ اعلان بڑے زور و شور کے ساتھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ اصفہانی پوپ کے پاس پہنچا اور بڑے خلوص کے ساتھ اس سے گزارش کی کہ وہ ایک خطیر رقم کے بدلے جہنم اس کے ہاتھ بھیج دے۔ پوپ نے کہا، آخر تم جہنم کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں اصرار کیا اور بالآخر پوپ کا دل نرم کر کے اسے شیشے میں اتار ہی لیا۔ پوپ نے سوچا، یہ کتنا اچھا خریدار ہے کہ پوری جہنم خطیر رقم ادا کر کے خرید رہا ہے۔ بہرحال پوپ نے بڑی بھاری رقم طلب کی اور اس شخص نے وہ پوری کی پوری ادا کر دی اور پوپ نے دستخط کر کے اسے سند دے دی۔ اب یہ شخص پوری جہنم خرید کر اس کا مالک بن چکا تھا۔ پوپ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس اصفہانی کو بڑی مہارت سے زیر کر لیا ہے اور اس معاملے میں اچھی خاصی رقم وصول کر کے اسے خوب بے وقوف بھی بنا لیا ہے۔ دوسرے ہی دن اس نے دیکھا کہ اصفہانی شخص نے پوپ کی اس سند کو شائع کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا، اے عیسائیوں، اس سند کے مطابق میں نے بڑی رقم ادا کر کے جہنم خرید لی ہے اور اب جہنم میری ملکیت ہے، اس کے تمام تر اختیارات میرے پاس ہیں، لہٰذا اب میں تم لوگوں میں سے کسی کو بھی جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اب تمہیں جنت خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ اب تمہیں لا محالہ جنت ہی میں جانا ہوگا، اس لیے کہ تمہیں جہنم میں جانے کا راستہ ہی نہیں دیا جائے گا۔ اصفہانی شخص کے اس دلچسپ اقدام کی وجہ سے جنت کی خرید و فروخت کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا اور اس سلسلے میں پوپ کی تمام تر منصوبے خاک میں مل گئے۔ پیج نمبر 140۔ اصحاب رقیم کو غار سے نجات مل گئی۔ رقیم ایک غار کا نام ہے اور غالباً یہ شام کی پہاڑی حدود میں واقع ہے۔ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی اس پہاڑی علاقے میں شکار کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک بجلی چمکی، بادل زور سے گرجے اور زوردار اولے پڑنے لگے۔ مجبوراً ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سا پہاڑی تودا غار کے دروازے پر آ گرا اور اس طرح وہ اس غار میں محصور ہو کے رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پہاڑی تودا وہ ہٹا نہیں سکتے تھے۔ وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ ہم اندر سے زور لگا کر باہر نہیں نکل سکتے، باہر والوں کو بھی ہماری کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ہماری مدد کرنے نہیں آئے گا، لہٰذا ہم سب مل کر خدا سے نجات کے سلسلے میں تمسک اختیار کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم میں سے جس نے بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی نیک عمل خالصتاً خدا کے لیے کیا ہوگا اسے بیان کرے اور اس کے ذریعے سے مدد طلب کرے، شاید کہ اس طرح ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔ ان میں سے پہلے شخص نے کہا، پروردگار، چند سال پہلے میں نے اپنے والدین کی خاطر تواضع کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ پہلے سلیقے سے انہیں کھانا کھلایا اور بعد میں خود کھایا۔ جب رات ہو گئی تو میں اپنے والد سے بات چیت کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا تو وہ سو چکے تھے، لہٰذا میں نے عذرائے احترام انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان کے سرہانے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ خداوندہ، میرا یہ عمل اگر خالصتاً تیرے ہی لیے تھا تو اس کے ذریعے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔
اتنا کہنا تھا کہ وہ بڑا سا پہاڑی تودا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ البتہ آدمی نکلنے کے لیے جتنا راستہ چاہیے اس کا 1/3 راستہ کھلا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا، بار الہ، میں نے چند آدمیوں سے مزدوری کرائی تھی۔ ان سب نے صبح سے عصر تک کام کیا تھا۔ البتہ ان مزدوروں میں سے ایک مزدور ظہر کے وقت کام پر لگا تھا، لیکن میں نے تمام مزدوروں کو یکساں اجرت دی تھی۔ اس موقع پر صبح سے عصر تک کام کرنے والے مزدوروں میں سے ایک نے اعتراض کیا تھا اور غصے میں آ کر مزدوری کی رقم پھینک کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس مزدور کی رقم سنبھال کر رکھی، لیکن وہ اسے لینے نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں نے اس رقم سے ایک گوسفند خرید لیا اور اس سے نسل بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ گوسفندوں کا ایک بڑا غلہ تیار ہو گیا۔ میں اس سے حاصل ہونے والے دودھ اور اون کو بھی اسی مزدور کے حساب میں رکھتا چلا جاتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ میرے پاس ایک بوڑھا مفلس شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے پہچانے ہو؟ میں وہی مزدور ہوں جس نے آج سے کافی عرصہ پہلے اپنی مزدوری نہیں لی تھی۔ اب مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، لہٰذا مجھے وہ مزدوری دے دو۔ میں نے اسے جواب دیا، میں نے تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تم مجھے نہیں ملے، اور یہ کہہ کر میں نے وہ پورے کا پورا غلہ اس کے حوالے کر دیا۔ خداوند، اگر میرا یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا تو اس کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک وہ پہاڑی تودا اپنی جگہ سے سرک گیا اور آدمی کے نکلنے کے لیے جتنا راستہ چاہیے تھا اس کا 2/3 راستہ کھل گیا تھا۔ تیسرے شخص نے کہا، قحط کے زمانے میں میرے پاس ایک حسین و جمیل عورت نے آ کر کھانے کی خواہش کی تھی اور میں نے اس سے فعل حرام کا تقاضا کیا تھا۔ اس عورت نے مجبوری کے تحت اسے قبول کر لیا، لیکن پھر جب عملی طور پہ اس گناہ کو کرنے سے قبل مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پروردگار، میرا یہ عمل اگر تجھے حاضر و ناظر جان کر خلوص نیت کے ساتھ تھا اور میں نے فعل حرام سے بچتے ہوئے اس عورت کو کھانا کھلایا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑی تودا ہٹ گیا اور وہ تینوں غار سے نکل آئے اور انہیں مصیبت سے نجات مل گئی۔ پیج نمبر 143۔ بچہ بھیڑیے کا لقمہ بننے سے بچ گیا۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کے پاس روٹی کے ایک لقمے سے زیادہ کچھ اور موجود نہیں تھا، اور کسی سائل نے آ کر جب بھوک کا اظہار کیا تو اس نے وہ لقمہ سائل کو دے دیا، اور اس کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر نخلستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کے اس نے اپنے بچے کو ایک طرف لٹا دیا اور خود کام کاج میں لگ گئی۔ اسی اثنا میں ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو اپنے منہ میں دبا کر لے جانے لگا۔ اتنے میں یک بیک ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کے ماں کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، اے خاتون، لقمے کے بدلے لقمہ، یعنی اس بچے کو بھیڑیے کا لقمہ بننے سے اس لیے بچایا گیا ہے کیونکہ تم نے سائل کو روٹی کا ایک لقمہ دیا تھا۔ اس روٹی کے ٹکڑے کی برکت سے تمہارا بچہ بھیڑیے کا لقمہ بننے سے بچ گیا ہے اور تمہیں واپس لوٹایا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 144۔ مختلف خواہشات اور مصلحت پروردگار۔ ایک دن حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آج میں تمہیں اپنی ایک نشانی دکھاؤں گا۔ اس سلسلے میں حکم الہی یہ ہوا کہ فلاں گاؤں میں فلاں کوچے میں چلے جاؤ اور وہاں یہ 4 آدمی رہتے ہیں، ان سے بات چیت کرو، ان کے کام کاج اور خواہشات کے بارے میں پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے آدمی سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں کسان ہوں، پچھلے سال میری فصل کو نقصان پہنچا تھا، اب اس سال میں نے قرض لے کر کافی مقدار میں بیج بوئے ہیں۔ اب میری خدا سے یہ دعا ہے کہ اس سال خوب بارش ہو جائے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اب کی بار کھل کر بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے یہی سوال کیا تو اس نے بتایا، میں ایک کمہار ہوں، میرا کام مٹی کے برتن بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں اپنے کام میں لگتا ہوں تو مجھے مٹی کا برتن بنانے کے بعد اسے بھٹی میں خوب پکانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اچانک آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے، اس طرح میرا کام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اس سال بالکل بارش نہ ہو تو میرا کام خوب پھلے پھولے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے آدمی سے جب سوال کیا کہ تم کیا کام کرتے ہو اور تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا کام خرمن میں موجود غلے کی صفائی کرنا ہے۔ یہ کام کرتے وقت اگر زوردار ہوا چلتی ہے تو میں اپنا کام تیزی سے انجام دے سکتا ہوں۔ خدا کرے کہ خرمن میں موجود بالیوں اور بھٹوں کی صفائی کے موقع پر خوب اور تیز ہوا چلے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے آدمی سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں باغبان ہوں، جب درختوں پر پھل نہیں ہوتے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن جب پھل لگ جاتے ہیں تو تیز ہوا میں پھلوں کو گرا دیتی ہیں۔ اگر اس سال تیز ہوائیں نہ چلیں تو میرے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروں آدمیوں کی مختلف خواہشات کو سن کر حیرت میں پڑ گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ ان بندوں کے کس کام میں مصلحت ہے اور تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پیج نمبر 147۔ حضرت دانیال علیہ السلام اندھے کنویں میں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال پیغمبر کو گرفتار کر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا اور ساتھ ہی ایک درندہ بھی ان کے لیے چھوڑ دیا اور کنویں کو اوپر سے بند کروا دیا۔ حضرت دانیال بلا خوف و خطر وہاں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور وہ درندہ بھی آپ کے سامنے عجز و انکساری کے اظہار میں بیٹھ گیا۔ وہ دن گزر گیا اور پھر خدا نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ حضرت دانیال کو کھانا فراہم کریں۔ انہوں نے آ کر کنویں کے اوپر سے کنویں کو کھولا تو حضرت دانیال کی آواز سنائی دی۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جو ہر اس شخص کو فراموش نہیں کرتا جو اسے یاد کرتا ہے۔ پیج نمبر 148۔ خالہ سے نیکی اور گناہوں سے معافی۔ مقدر میں لکھے جانے والے فیصلے کہ جو چیزیں تبدیل کر دیتی ہیں ان میں سے ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے نتیجے میں بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں اور ان کے عوض آسانیاں اور خوشیاں مل جایا کرتی ہیں۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا باپ اس دنیا میں موجود ہو اور جس کی ماں اس دنیا میں موجود ہو اور وہ ان کا دل خوش کرے۔ بہار الانوار میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے، یہ میں آپ لوگوں کے لیے بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی شخص نے آگے کہا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں زمانہ جاہلیت میں نے بہت زیادہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ گناہ یہ ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں میں اسے ہلاک نہ کر ڈالوں بچی کو مجھ سے چھپا کے رکھا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، لیکن در حقیقت وہ چھپ چھپا کر اس کی پرورش کرتی رہی یہاں تک کہ وہ بچی کئی سال کی ہو گئی۔ میری بیوی نے سوچا کہ میرا شوہر اسے قتل نہیں کرے گا، لہٰذا وہ اسے گھر لے آئی اور ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ بچی موجود تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا سچ سچ کہہ دوں تو جان کی امان ہوگی؟ میں نے کہا ہاں۔ بیوی نے بتایا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، میں نے اسے تم سے چھپا کر اتنا بڑا کیا ہے۔ میں نے کہا بہت خوب، اچھا کیا، اور پھر گھمانے پھرانے کا بہانہ کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے پاس کلہاڑی اور رسی بھی تھی۔ بچی کی ماں نے یہ دیکھ کر مجھ سے کہا اگر تم اسے گھمانے پھرانے اور سیر کرانے لے جا رہے ہو تو تمہارے پاس یہ کلہاڑی اور رسی کیوں ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں صحرا میں جا کر جھاڑیاں کاٹ کر اپنے ساتھ لے آؤں۔ صحرا میں پہنچ کر میں نے گھڑا کھودا اور پھر جب گھڑا کھود رہا تھا تو مٹی اڑ اڑ کر میری بیٹی پر گر رہی تھی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کو جھاڑتی چلی جا رہی تھی۔ جب پورے کا پورا گھڑا کھودا جا چکا تھا تو میں نے بیٹی کو اس میں ڈال کر مٹی سے بند کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، بتائیے کہ میری توبہ کیا قبول ہوگی یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ مر چکی ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت نے فرمایا لو کانت امہا، یعنی کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، مطلب یہ کہ ماں کے ساتھ نیکی کر کے وہ اتنے بڑے گناہ کی تلافی کر سکتا تھا اور اس طرح اس کے گناہ معاف ہو سکتے تھے، لیکن اب چونکہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرے، کیونکہ خالہ کا رشتہ ماں کے ذریعے قائم ہوتا ہے اور اس طرح وہ ایک حد تک اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے۔ پیج نمبر 151۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور ایک یہودی۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے مقروض تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی نے حضرت کو روک لیا اور کہا کہ اپنا قرض ادا کر کے جاؤ۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہودی نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں بھی اسی جگہ رکا رہوں گا۔ بعض اصحاب نے رستے سے گزرتے ہوئے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس یہودی کو ڈانٹا اور جھڑکنا چاہا، لیکن حضرت نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ حالانکہ اگر آپ ایک اشارہ فرما دیتے تو یہودی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ شہر مدینہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور سورج پوری شدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضرت دھوپ کی وجہ سے سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس یہودی سے کسی قسم کی تلخ بات نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ مسجد میں تشریف نہیں لے کر جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا یہ یہودی مجھ پر حق رکھتا ہے، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ جب یہودی نے صورتحال دیکھی تو اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو رقم وصول کرنے کے لیے نہیں روکا تھا، بلکہ میں نے توریت میں پیغمبر آخر الزماں کے اوصاف پڑھے ہیں اور ان اوصاف میں سے ایک وصف حلم اور بردباری ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس طرح آزما کر دیکھوں کہ آپ کیا وہی آخری پیغمبر ہیں یا نہیں۔ میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیج نمبر 153 بہلول اور مردوں کی آزمائش۔ اگر آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ سب کے سب فقیر ہیں تو ایک مرتبہ قبرستان جا کر مردوں کی احوال پرسی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لکھپتی اور فقراء سب کس حالت میں وہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہلول دانا بغداد کے قبرستان میں مردوں کے سروں کو ہلا جلا کر دیکھ رہے تھے۔ کبھی جبڑا چیر کر اسے مٹی سے بھر دیتے تھے اور کبھی خالی کر دیتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بہلول تم مردوں کے ان سروں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے مالدار اور غریب کے سروں کو الگ کروں اور حاکم اور محکوم کے سروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کے سب تو یکساں ہیں۔ پیج نمبر 154 سفر آخرت کا ارادہ۔ زہری کہتے ہیں رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اپنے غلام کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ دور سے دیکھا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ مولا حضرت زین العابدین علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں۔ میں اپنے گھوڑے سے اترا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اظہار عقیدت کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس روٹیوں کا ایک گٹھر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ادب سے پوچھا مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا سفر کا ارادہ ہے اور میں نے سفر کے لیے زاد راہ تیار کر رکھا ہے، چاہتا ہوں کہ اسے محفوظ جگہ پر رکھ دوں۔ میں نے عرض کی تو اجازت دیجیے میرا غلام اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر دے۔ آپ نے فرمایا اس کام کے لیے میں خود کو دوسروں پر مقدم سمجھتا ہوں۔ زہری کہتے ہیں کہ پھر چند ہی دنوں بعد میں نے اپنے مولا کو مدینے میں ہی دیکھا، چنانچہ میں نے کہا کیا آپ سفر پر نہیں جا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا جس سفر کا تم گمان کرتے ہو میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے سفر آخرت کا ارادہ کیا تھا اور وہ روٹیاں شہر مدینہ کے فقراء کے لیے لے جا رہا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سید سجاد علیہ السلام 400 فقراء کے گھروں پر اس طرح روٹیاں پہنچاتے تھے کہ کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ پیج نمبر 156 بدکار عورت کا نیک عمل۔ کتاب لآلی الاخبار میں ایک بدکار عورت کی بابت لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہی تھی۔ اس سفر کے دوران اسے ایک پیاسا کتا نظر آیا۔ کتے کی پیاس دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ ایک کنویں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں ڈول موجود نہیں تھا، البتہ اس کے پاس ایک برتن تھا۔ اس عورت نے بڑی محنت مشقت کر کے اور زحمتیں اٹھا کر کنویں سے پانی نکالا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے سر کے بال کاٹ لیے اور جوڑ کر انہیں آپس میں باندھ کر رسی کا کام لیا اور اس طرح کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا۔ اس بدکار عورت کا یہ نیک عمل توبہ کا ذریعہ ثابت ہوا اور وہ الہی احکام کی طرف لوٹ آئی، یہاں تک کہ اسے سعادت نصیب ہوئی اور اسی پر باقی رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیج نمبر 157 لٹیروں سے حفاظت کا طریقہ۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں لٹیرے اپنے کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر قافلے والے سہم گئے اور انہوں نے آ کر امام صادق علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کر پوچھا کہ مولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنا مال آپ کے حوالے کر دیں؟ اس طرح ممکن ہے کہ لٹیرے آپ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ آپ اولاد پیغمبر میں سے ہیں، ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور کسی قسم کی لوٹ مار نہ کریں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، یہ کوئی عاقلانہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان لٹیروں کی نظر مجھ پر ہو اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں۔ پھر قافلے والوں نے کہا، تو اگر ہم اس صحرا میں گڑھا کھود کر اپنا مال و اسباب چھپا دیں تو کیسا رہے گا؟ اس کے بعد لوٹتے وقت ہم یہاں سے اپنا مال لے لیں گے۔ امام علیہ السلام نے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بھی کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ جگہ معلوم ہو جائے اور وہ یہاں سے مال نکال کر لے جائے، یا یہ کہ واپسی پر ہم یہ جگہ بھول جائیں اور اپنا مال حاصل نہ کر سکیں۔ خاص طور پہ ریگستانی علاقوں میں انسان کے لیے کسی مخصوص جگہ کا یاد رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تند و تیز ہواؤں کی وجہ سے ایسے علاقوں میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان ٹیلوں کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بالآخر بے بسی کے عالم میں قافلے والوں نے پوچھا کہ پھر مولا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایسے کے ہاتھ میں دے دو کہ جس سے کوئی بھی چرا نہیں سکتا اور وہ اس مال کی اچھی طرح سے حفاظت کرنے والا ہے، اور جب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ کر کے دینے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خدا ہے۔ خدا کے سپرد کر دو تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اور جان کنی کی سختی، قبر کی تاریکی، برزخ کے دور اور قیامت کی سختی کے موقع پر تمہیں لوٹا دے گا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ خدا سے عہد کرو کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ رائے خدا میں صدقہ کرو گے۔ لوگوں نے کہا، یہاں تو کوئی فقیر نظر نہیں آتا، پھر ہم صدقہ کیسے کریں؟ امام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر پہنچو تو ایسا کر لینا۔ لوگوں نے امام کی یہ بات مان کر عہد کر لیا کہ وطن پہنچنے پر وہ اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں صدقہ کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم سب کے سب خدا کی امان میں ہو، اپنا سفر جاری رکھو اور تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اگلی منزل پر وہ لٹیرے ظاہر ہوئے۔ لٹیروں کے سردار نے آ کے پوچھا کہ جعفر ابن محمد کہاں ہیں؟ پھر لٹیروں کا سردار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریب آیا اور اس نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور قدموں میں گر کر بولا، ہم اس قافلے کا مال و اسباب لوٹنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے خواب میں حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں اس قافلے کو لوٹنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، یہ سب لوگ میرے بیٹے جعفر کی پناہ میں ہیں، اگر تمہیں ان کے پاس جانا ہی ہے تو ان کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے جاؤ، اور اب میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تمہاری حفاظت اور نگہبانی کی ضرورت نہیں ہے، جس خدا نے تمہارے شر سے ہمیں محفوظ رکھا ہے وہ ہمیں دوسرے خطرات سے بھی محفوظ رکھے گا۔ بالآخر وہ قافلہ بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا اور اہل قافلہ نے اپنا مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مال میں اتنی برکت کر دی کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو کچھ انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا تھا وہ کمی پوری ہو گئی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیوز و برکات کتنے زیادہ ہیں۔ اس مقام پہ کتاب بکھرے موتی کی جلد اول کے 5ویں حصے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات کو چھٹے حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شکریہ، التماس دعا۔